میں تو رات کو ادھر اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں۔ آقا اگر آپ کی راتیں ادھر گزرتی ہیں تو ادھر فجر کے ٹائم مصلی پہ بیٹھا نظر کون آتا ہے؟ اگر آپ کی راتیں ادھر گزرتی ہیں تو ادھر اپنے چہرے کی ضیاء سے روشنی کون بکھیر رہا ہوتا ہے؟ ارے یاد رکھو مصطفیٰ کے غلاموں، مصطفیٰ کی دو جہتیں ہیں اور یہ جہتیں بھی ہم نے اپنی سمجھ کے لیے رکھی ہیں۔ ارے حضور کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت بشری ہے، ایک جہت نورانی ہے۔ جہت بشری کے اعتبار سے مصطفیٰ فرش پہ ہوتے ہیں، جہت نورانی کے اعتبار سے مصطفیٰ عرش پہ ہوتے ہیں۔ یہ میری تمہاری سمجھ کے لیے ہے کہ حضور بشر ہیں، حضور نور ہیں، ورنہ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے۔ شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ حقیقت میں خدا ہی جانتا ہے حضور کیا۔ فرمایا ابھی تو عند ربی، میں تو راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں۔ یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اچھا جی حضور نے کھایا تو ہے نا؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، حضور نے کھایا ہے، پر اس لیے نہیں کھایا کہ حضور کھانے کے محتاج تھے، بلکہ رب نے فرمایا پیارے تجھے بھیجا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تو ان کے درمیان کھایا پیا کر تاکہ تیرے غلاموں کو کھانے پینے کا طریقہ آ جائے۔ اور اپنے بندوں سے کہا جب کھانے لگو تو مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے کھا لیا، مصطفیٰ کو تصور میں لا کے کھا لیا کرو، ڈبل فائدہ ہوگا، پیٹ بھی بھر جائے گا، سنت مصطفیٰ کا ثواب بھی مل جائے گا۔ پیٹ بھی بھر جائے گا، مصطفیٰ کی سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور پھر میں اگر بات کو روک کے آپ سے پوچھ لوں کہ حضور نے ساری زندگی میں کھایا کتنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس کائنات رنگ و بو میں قدم رنجا فرمایا تب سے لے کر 63 سالہ زندگی کی آخری سانس تک حضور نے ساری زندگی 16 یا 17 سیر اناج کھایا ہے۔ 63 سال میں حضور نے 16 سیر یا 17 سیر اناج کھایا ہے۔ کم بخت نبی کی مثل بننے والا مولوی شاید ناشتے میں اس سے زیادہ ہڑپ کرتا ہے، اور بات حضور کی برابری کی کرتا ہے۔ افضل بھائی مولانا روم بڑی پیاری بات کر کے فرماتے ہیں کار پاکارا قیاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شعر و شیر این خورد گردد پلیتی زو جدا وان خورد گردد ہما نور خدا۔ ارے جن کو ترجمہ بھی ابھی نہیں آیا، سمجھ نہیں آیا، وہ بھی ضرور بولیں سبحان اللہ۔ مولانا روم کہتے ہیں لوگوں نبی پاک کو، اللہ والوں کو، پاکوں کو، نبی پاک کو اپنے اوپر ڈیپینڈ نہ کیا کرو، اپنے جیسا نہ سمجھا کرو۔ تم ہاتھ پاؤں دیکھ کے پریشان ہو گئے ہو، نبی کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، نبی کے بھی 2 پاؤں ہمارے بھی 2 پاؤں، ہم نبی جیسے ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے ہیں، ارے شیر دودھ کو کہتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو انسان پی جاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو انسان کو کھا جاتا ہے۔ لکھنے میں تو ایک ہی جیسے ہیں لیکن فرق بہت زیادہ ہے۔ فرمایا جس طرح نظر آنے میں بے شک تم اور آقا ایک جیسے ہو، لیکن جس طرح شیر اور شیر میں بڑا فرق ہے، اسی طرح امتی اور نبی میں بڑا فرق ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں ای خورد کردد پلیتی زو جدا وا خورد کردد ہما نور خدا۔ فرمایا تم کھاؤ پلیتی بن کے نکلتا ہے، مصطفیٰ کھائیں نور خدا بن کے نکلتا ہے۔
تم کھاؤ تو پلیدی بن کے نکلتا، مصطفیٰ کھائیں تو نور خدا بن کے نکلتا۔ اور پھر صحابی فرماتے ہیں حضور قضائے حاجت کے لیے کہ حضور پلٹ کے واپس آئے، میں فوراً گیا میں دیکھوں حضور کے بطن سے کیا نکلے۔ فرماتے ہیں میں گیا تو کچھ بھی نہیں، زمین خالی ہے، صرف مٹی کے 3 ڈیلے تھے اور ان میں ہلکی سی تری تھی، نمی تھی۔ 5-7 منٹ اور گفتگو ہے، توجہ سے سن لیں۔ قبلہ کی بڑی ذرہ نوازی کہ اتنی دیر تشریف ہے فرما ہے تو زیادہ نہیں، بس 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو کو کلوز کر لوں۔ صحابی فرماتے میں گیا تو کچھ بھی نہیں سوائے مٹی کے 3 ڈیلے، ان میں ہلکی سی تری ہے اور ان سے خوشبو کے حلے پھوٹ رہے ہیں۔ وہ حضور نے استنجے کے طور پہ یوز کیے، میں نے وہ اٹھا لیے اور اپنی آستین میں رکھ لیے۔ فرماتے ہیں جب جمعے کا دن آتا تو میں نماز جمعہ کے لیے جب جاتا تو اپنی آستین میں لے کے وہ مٹی کے ڈیلے جاتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نہ گیا ہوتا تب تک صحابہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے یار تو بڑی اعلیٰ خوشبو لگا کے آئے، تیری عطر تو کمال کی ہے، پر جب میں چلا جاتا سب کی خوشبویں ماند پڑ جاتی، میری خوشبو غالب آ جاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کیا حضور میں نے بڑی مرتبہ غور کیا ہے، آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آتے ہیں، میں جاتی ہوں میں دیکھوں کیا نکلا، کہاں جاتا ہے، مجھے کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا یا عائشہ تو ان اللہ امر الارض ان تبتلی ما خرج من الانبیاء، اللہ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے اے زمین انبیاء کے بطن سے جو بھی نکلے اس کو نگل جایا، نبی کے بطن سے جو نکلتا ہے زمین اس کو چھپا لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ حضرت ام ایمن حضور کی خادمہ ہیں، ارشد بھائی بڑی پیاری بات ہے، حضرت ام ایمن حضور کی خادمہ ہیں، حضور آرام فرمائے ہیں، رات کے وقت وہ اٹھی، بڑی سخت پیاس لگی تو انہوں نے کٹورا دیکھا، مشکیزہ دیکھا، برتن دیکھا، خالی ہے، پانی نہیں۔ حضور کے بستر مبارک کے پاس پانی کا پیالہ تھا، ایک پیالہ تھا جس میں حضرت ام ایمن نے پانی سمجھ کے دیکھ کے سمجھ کے اس کو پی لیا۔ نبی کریم علیہ السلام صبح اٹھے، حضور نے فرمایا ام ایمن یہاں جو پیالہ تھا وہ کدھر گیا؟ حضور کی بارگاہ میں حضرت ام ایمن عرض کرتی ہے حضور میں رات کو اٹھی تھی، بڑی سخت پیاس لگی تھی تو کہیں اور سے تو پانی نہیں ملا، تو جو اس میں پانی تھا وہ میں نے اٹھا کے تو نوش کر لیا تھا۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں فضاہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بددت نواجزہ، نبی پاک نے یہ بات سنی تو حضور اتنا کھل کے ہنسے کہ حضور کی داڑھیں بھی نظر آنے لگی۔ آپ ہنس نہیں سکتے تو مسکرا تو سکتے ہیں، حضور کی داڑھیں بھی نظر آنے لگی۔ اب حضرت ام ایمن عرض کرتی ہے حضور کس وجہ سے مسکرائے ہیں، کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو تو نے پانی سمجھ کے پیا وہ پانی تو نہیں تھا۔ عرض کیا حضور وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ پانی نہیں تھا، وہ تو میرا بول مبارک تھا، وہ تو میرا پیشاب مبارک تھا۔ حضرت ام ایمن ابھی سن کے حیران ہوئی کیا تھی، تاجدار کائنات کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا ام ایمن سنو لا یفجع بطنک بعدہ ابدا، تو نے میرا بول مبارک نوش کر لیا ہے، اب زندگی بھر تجھے پیٹ میں تکلیف نہیں ہو سکتی ہے۔ اور امداد الفتاوی میں اشرف علی تھانوی نے اس کو قابل حجت گردانا اور مانا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نفرت بول براز سے زیادہ ہوتی ہے یا بلڈ سے خون سے زیادہ ہوتی ہے؟ براز سے بول سے نفرت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ کسی کی خون پہ انگلی پہ چوٹ لگ گئی، خون نکل رہا ہے، غیر بندہ ہے، فوراً پکڑ لے، خون والی جگہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، لیکن کوئی غیر بندہ کسی کے پخانے والی جگہ پہ ہاتھ نہیں رکھتا، کسی پہ پیشاب والی جگہ پہ ہاتھ نہیں رکھتا، یہ صرف ایک ماں ہی ہے۔
جو اپنے بچے کا سارا کچھ صاف کرتی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں بول و براز سے نفرت زیادہ ہوتی ہے، تو جس نبی کے بول و براز کا یہ مقام ہے، اس مصطفیٰ کے خون کا مقام کیا ہوگا؟ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی شفاء شریف میں نقل کرتے ہیں کہ احد کا میدان ہے، سرکار کو پتھر آ کے لگا، حضور کا دانت مبارک شہید ہوا۔ اب حضور کا چہرہ مبارک جب دانت زخمی ہوا، ٹوٹا، حضور کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ خون مبارک جب جاری ہوا تو خون کا قطرہ سرکار کے لب مبارک تک پہنچا۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت مالک بن سنان، وہ پاس ہی قریب ہی کھڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ حضور مبارک، حضور کے منہ مبارک سے خون نکل کر لبوں تک پہنچا ہے، زمین کی طرف گرنے والا ہے، تو آپ فوراً آگے لپکے، فوراً آگے بڑھے، رومال سے، انگلی سے، کپڑے سے صاف نہیں کیا۔ صحابی کی محبت کا انداز تو دیکھو، فوراً آگے بڑھ کے مصطفیٰ کا ہونٹ اپنے ہونٹوں میں لے کے چوسنا شروع کر دیا۔ حضور کا ہونٹ مبارک چوسنا شروع کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام خوش ہوئے، حضور نے فرمایا لن تصیبہ النار، اس کو ہرگز آگ نہیں لگ سکتی، اس نے میرا خون مبارک کا قطرہ چوس لیا ہے، لن تصیبہ النار، اس کو ہرگز آگ نہیں لگ سکتی۔ اور ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، حضور نے فرمایا من مس دمہ دمی لم تصیبہ النار، جس کا خون میرے خون سے مکس ہو جائے اس کو آگ نہیں لگتی ہے۔ اور امام زرقانی نے مواہب الدنیا میں اسی ٹاپک کی ایک اور حدیث لکھی، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ میرے آقا کے ارد گرد دائرہ بنا کے بیٹھے تھے، ارے جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے، صحابہ میں آمینہ کا لال چمک رہا ہے۔ وہی مالک بن سنان سامنے سے گزر رہے ہیں، میرے آقا نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہو؟ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا من ارادہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، ارے جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے اس غلام مالک بن سنان کا چہرہ دیکھ لے۔ ایک اور حدیث سن لو، حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں حضور نے پچھنے لگوائے، پرانے دور میں پرانا خون، گاڑھا خون نکلوانے کے لیے پچھنے سر پر پنڈلی کے قریب ماہر لوگ کٹ لگاتے، پرانا گاڑھا خون نکلواتے، حضور نے پچھنے لگوائے، خون مبارک جو نکلا نا، حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا کہ یہ لے جاؤ ایسی جگہ پہ چھپاؤ جہاں کسی کو نظر نہ آئے۔ آپ گئے بار جا کے سوچنے لگے کون سی جگہ ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کا خون مبارک چھپ جائے، بے حرمتی نہ ہو۔ فیصلہ کیا کہ میرے پیٹ سے بھر کر محفوظ مقام کوئی نہیں۔ حضور کا خون مبارک نوش کر لیا، واپس آئے اور میں کیا کیا؟ عرض کیا حضور میں نے تو نوش کر لیا۔ اب کسی نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھا حضور کا خون پیا، تجھے گھن نہیں آئی، نفرت نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا سن، وہ تیرا میرا خون نہیں، خون رسول تھا۔ کیسا ذائقہ تھا؟ فرمایا اما الطعم فطعم العسل واما الرائحۃ فرائحۃ المسک، جہاں تک خوشبو کا تعلق ہے تو مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا، جہاں تک ذائقے کا تعلق ہے تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ اب عبداللہ بن زبیر، یہ بہت لمبی بڑی واقعہ نگاری کے ساتھ حدیث سنائی جا سکتی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اب عبداللہ بن زبیر نے حضور کا خون مبارک نوش کر لیا، ان کو سولی چڑھایا گیا، کافروں نے ان کو قتل کیا، شہید کیا، ارے سولی پہ لٹکایا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں ارے اس صحابی رسول کی عظمت و شان دیکھو جنہوں نے حضور علیہ السلام کا خون مبارک چوسا تھا، حضور کا خون مبارک نوش کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو ظالموں نے، کافروں نے، بے ایمانوں نے سولی پہ تختہ دار پہ لٹکا کر پھانسی دے دی ہے، ان کے بدن سے روح نکل چکی ہے لیکن ان کے منہ سے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔
ارے میرے نبی کے غلاموں توجہ کریں، جو مصطفیٰ کا خون مبارک کا ایک قطرہ چوس لے اس پر جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ میں ایک پیغام دینے لگا ہوں، ارے جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار آ جائے، جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق آ جائے، جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے، جس کے دل میں مصطفیٰ کی الفت آ جائے، ارے جو مصطفیٰ کا خون چوس لے وہ جنتی ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ سے پیار کر لے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ۔ اور ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں محترم صوفی محمد شریف نعیمی قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ مفتی مختار احمد نعیمی صاحب کی خلیفہ مجاز۔ ماشاءاللہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، میں نے الحمدللہ 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ مناظر اسلام حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی مسجد میں قاری محمد علی صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی نے، شاید آپ نے دیدار کیا ہو، تو وہ ہمارے استاد ہیں، تو ان سے میں نے قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ اور مفتی مختار صاحب، اس وقت ہم بچے تھے، ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا، بلکہ پھر میں قرات پڑھنے کے لیے لاہور گیا، تو وہاں سے ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جی ٹی ایس کا اڈا ہوتا تھا ادھر تھے، وہاں جی ٹی ایس چلتی تھی، ہمارے ابا جی کے ایک ماموں ہوتے تھے وہاں مینیجر تھے، وہ کارڈ بنا ہوا تھا اسٹوڈنٹ والا، 14 روپے کرایہ ہوتا تھا، اور آدھا کرایہ لگتا تھا، ادھر سے بیٹھ کے 7 روپیہ دے کے سیالکوٹ آتے، ادھر سے فری چلے جاتے، صرف جمعہ پڑھنے کے لیے ضیاء اللہ قادری صاحب کے۔ بچپن سے ہی شوق تھا علماء کو تقریر سننے کا، اور میں خطیب ہی بنا ہوں تو صرف ان کی وجہ سے، بڑے شوق سے۔ بچپن سے جو بچہ کسی کو بھی آئیڈیل بنا لے وہ الحمدللہ اس کو کامیابیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ سیالکوٹ میں اس وقت یہ 2 جگہوں پہ بڑا رش ہوتا تھا، ایک علامہ عبدالحکیم مسجد میں اور دوسرا ڈونگا باغ مسجد۔ مفتی صاحب کا الحمدللہ ہم نے وہ دور دیکھا، ان کی چال ڈھال، ان کا خطاب، ان کا انداز، اللہ کے فضل و کرم سے تو ان کی نسبت بھی بہت اونچی ہے، اور آج ان کے لیے جو بزم سجی ہے وہ بھی بہت اونچی ہے۔ ذکر بھی انبیاء کے سردار کا ہوا ہے، اور آج کی بزم کی صدارت بھی فخر السعادات نے فرمائی ہے۔ بڑی عظمت و شان والی یہ محفل ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس بزم کا صدقہ صوفی صاحب کے درجے بلند فرمائے۔ میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، بام و در کو سجاؤ چراغاں کرو، بن کے رحمت حبیب خدا آ گئے، چاند روشن ہوا عید میلاد کا، سب غلاموں سے کہہ دو مصطفیٰ آ گئے۔ آج صوفی صاحب کو عاشق رسول اور مفتی صاحب کی نسبت سے کیا کیا اعزازات و القابات مل رہے ہیں، تو آ گئے نار جہنم تجھ کو بجھانے والے، آ گئے خلد بری تجھ کو بسانے والے، بس زمانے کی یہی بات پسند ہے مجھ کو، ان کا کہتے ہیں گدا مجھ کو زمانے والے۔ ارے آج بلال صاحب نے اور یہ ماشاءاللہ محمد بلال ارشد صاحب، محمد اویس نعیمی صاحب، محمد عمیر نعیمی صاحب، انہوں نے حضور کے میلاد کی بزم سجائی ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ یہ حضرت صاحب پیر صاحب بھی تشریف لائے اور نعت خان حضرات بھی تشریف لائے، میرے بارے میں بھی چلو اس کو بھی بلایا، یہ بھی آ گیا۔ حضور کے یہ دیوانے آئے بیٹھے ہیں، حضور کا ذکر ہوا ہے، میلاد کی بزم سجی ہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے، یقین ہے، دل سے یہ دعا بھی کر رہے ہوں گے کہ باری تعالیٰ زندگی عطا کرے گا، زندگی نے وفات کی تو ہم اگلے سال اس سے بھی بڑھ کر تیرے مصطفیٰ کا میلاد منائیں۔ کیوں جی ہے نا؟ تو آؤ میں تمہارے دل کی تڑپ اور لگن اس شعر میں پیش کر کے ختم کروں۔ رانائی یہ خیال کا پیکر بنائیں گے، لوح و قلم بھی رقص مسلسل میں آئیں گے۔ ارے رانائی یہ خیال کا پیکر بنائیں گے، لوح و قلم بھی رقص مسلسل میں آئیں گے۔ زندہ رہے تو اگلے برس دیکھنا ہے ریاض،
اس سے بھی بڑھ کر ہم جشن ولادت منائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا رسول یا رسول یا رسول۔ اقبال کی زمین سے حرم کی زمین تک اشکوں نے جو کیا ہے چراغاں قبول ہو۔ دوپہر سے شام ہوئی، شام سے شبتار ہوئی، اور کھلتے رہے باتوں کے گلاب۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں منعقدہ اس بابرکت روح پرور محفل پاک میں اہل سنت والجماعت کے ماہ ناز خطیب جناب حضرت علامہ پروفیسر قاری محمد اعظم چشتی صاحب بڑے والہانہ انداز میں، بڑے عالمانہ انداز میں، بڑے عاشقانہ انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالہ سے اپنے ملفوظات عالیہ سے میں مستفید فرما رہے تھے۔ آپ سلام پڑھیں گے، اس کے بعد حضور فخر السادات کی نور نظر خصوصی دعا فرمائیں گے۔ آپ کے لیے تبرک کا بندوبست بھی ہے، آپ اپنی نشستوں پر بہادر کھڑے ہو جائیں۔ دیکھو نور برساتا رب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا رب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا، وہ دیکھو نور برساتا، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، ہوئی انوار کی بارش، قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا، وہ دیکھو نور برساتا رب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا، وہ یوسف تھے ہوئی جن پر زلیخا، دل سے شید آئی، وہ یوسف تھے ہوئی جن پر زلیخا، دل سے شید آئی، محمد پر خدائی کیا، خدا کو بھی ہے پیار آیا، وہ دیکھو نور برساتا، رہا محروم اے مسلم وہی مولا کی رحمت سے، رہا محروم اے مسلم وہی مولا کی رحمت سے، محمد
محمد کی نبوت پر جسے نہ اعتبار آیا، محمد کی نبوت پر جسے نہ اعتبار آیا، وہ دیکھو نور برساتا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں، ایسی ہر ایک ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت السلام سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام آج زانا ہو آخر میں میزبان محفل آخر میں میزبان محفل جناب بلال ارشد صاحب، اویس نعیمی صاحب، عمیر نعیمی صاحب، محمد شاہد صاحب، محمد فواد صاحب، عتیق یوسف صاحب، بلال صاحب، وسیم صاحب، عمر ریاض صاحب، حافظ شکلی صاحب، محمد اختر صاحب اور دیگر احباب کی طرف سے تمام دور و نزدیک سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی کو شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً صدر مجلس جناب صاحبزادہ صاحب، ہمارے مہمان خطیب جناب حضرت اعظم چشتی صاحب، جناب حضرت علامہ محمد ارشد تبسم صاحب، اور ہماری اس مسجد حاضہ کے امام جناب میاں محمد ریاض صاحب، اور خصوصاً نعیمی صاحب کے جو مرید ہیں خصوصی وہ تشریف لائے جناب پیر ارشد محمود نعیمی صاحب، دیگر احباب کے ساتھ تشریف لائے۔ میزبان محفل جو ہیں وہ دل کے تھا گرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ جناب صاحبزادہ صاحب خصوصی دعا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا پروردگار عالم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تمام انبیاء کرام رسل اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کی آل پاک، آپ کے صحابہ کرام سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص اس کا ثواب جو اس خوبصورت محفل کے جو ہے وہ سجایا گیا ہے، اہتمام کیا گیا ہے، اللہ اس کا ثواب قبلہ محمد شریف نعیمی صاحب کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. محمد ارشد سندھو صاحب ان کی روح کے پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا جتنے بھی ہمارے مرحومین سب کی ارواح کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. قبلہ چشتی صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا. یا اللہ ان کو عمر دراز عطا فرما، ان کے علم عمل میں اضافہ فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اسلاف اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جن دوست و احباب نے اس محفل کا اہتمام کیا سب کی دین دنیا بہتر فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نرینہ عطا فرما. ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، دنیا خیر آخرت خیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمته.